آج تو میری حاضری تھی یہاں APC پنڈی میں، اور ابھی آرگومنٹس نہیں ہوئے، اس کے بیل کنفرم نہیں ہوئی ہے، اور ایک میرا APC کا تھا لاہور میں، تو ایک ہی دن میں لاہور اور اسلام آباد میں تھا، اور ہمارے لائرس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ حاضری لگا دیا، کہ اتنے زیادہ کیسز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سارا دن عدالتوں کے چکر لگائیں۔ جو اس سے زیادہ یہ تو اتنا اہم نہیں ہے، صرف ہمارا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جیلوں میں اگر انہوں نے ہمیں بھیجنا ہوگا تو یہ بھیج دیں گے، جب ان کو ضرورت پڑے گی کیسز بنائے اس لیے گئے تاکہ جب ان کا دل کرے کہ کسی نہ کسی کو جیل میں ڈال دو، تو اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ لیکن عمران خان کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے کہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے عمران خان کا کیس، کیونکہ ہمارے لائر سلمان سکر نے کہا ہے کہ یہ 3 منٹ کا کیس ہے، اگر یہ کیس لگ گیا تو یہ 3 منٹ میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سے بیل مل جائے گی۔ بلکہ یہ تو کیس اتنا خراب ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا اور اس کی آرگیومنٹ شروع ہو گئی تو پوری جو جج وہ جو ناصر جاوید تھا، یہ تو اس کو تو میرے خیال میں اس کے خلاف تو کرمنل ایکشن ہونا چاہیے، جس قسم کی سزا ناحق قید میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ تو میری تو اپیل اس وقت لائر کمیونٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو ہم آج کل چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ایک یہ جو کیا نام ہے واجد گیلانی، جو یہ آپ کے سامنے ایک بالکل سامنے ایک ظاہراً چیز ہے کہ ووٹ آپ کچھ کہہ کے لیتے ہیں اور پھر آپ جا کر 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ساری لائر کمیونٹی پورے پاکستان سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم لائی گئی ہے رول آف لا کو دفن کرنے کے لیے۔ 2007 میں آپ لوگوں نے موومنٹ چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، جب آپ نے تب موومنٹ چلائی تھی آپ کی عزت آسمان پہ تھی، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ہم آپ کے پیچھے نکلے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ٹیئر گیس کھائی، ہم جیل کاٹی ہے، عمران خان نے جیل کاٹی تھی، لوگوں نے پوری کمیونٹی لاہور کے اندر جب وہ جو لائرز موومنٹ میں اعتزاز احسن وغیرہ لیڈ کر رہے تھے اور نواز شریف ان کے ساتھ تھے، تو کم سے کم 15-20 کلومیٹر کی لوگ تھے پیچھے، اتنی سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے لیڈرشپ دی تھی۔ آپ کو ہم آگے اپنے لیڈر مانتے ہیں کہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پورا قانونی دفن ہو رہا ہے اور ہم یہ سننے کو آتا ہے کہ بھون اور طارق ہر چیمبر میں، ہر ایسوسیشن میں، یہ کیا ہوتی ہے آپ کی ایسوسیشن اور کاؤنسلز میں پیسے اور بیگز پیسوں کے بانٹتے پھر رہے ہیں، کیا آج رول آف لا کی قیمت لگ گئی ہے؟ کیا آپ ہمیں بتائیں کیا قیمت ہے اس کی؟ اگر قیمت ہی لگانی ہے رول آف لا کی تو ہمیں بتائیں، ہم اس کے لیے چندہ جمع کر لیں گے، ہم اس کے لیے آپ کے اس سے دگنا چندہ جمع کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے واسطے ہمارے جو قانون ہے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، اس کا سودا نہ کریں۔ اگر سودا کرنا ہے تو آپ پبلکلی ریٹ لگا دیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی چیز چھپ کے ہو ہی نہیں رہی۔ یہ جو واجد گیلانی ہے، اس سے جس طرح جا کے سپورٹ دے رہا ہے، اور چیف جسٹس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک دن کہا کہ آپ اتنے مصروف ہیں 15 دن عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے، اتنی مصروفیت ہے، اگلے دن آپ بار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پورا یہ جو واجد گیلانی ہے یہ ساتھ بیٹھ کر ان کو کہہ رہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ پکے ہو جائیں گے یہاں پہ۔ مطلب یہ سارا نوکریوں کا معاملہ ہے، ہم آپ کو ڈبل پروموشن دے دیتے ہیں سب کو۔ آپ اگر ہمیں انصاف سارے پاکستانیوں کو دے دیں، پاکستانی قوم آپ کو سر پہ تمغے دے گی، سر پہ بٹھا لے گی، صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم لائر کمیونٹی کو پھر سے اپیل کرتے ہیں پورے پاکستان میں، دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آ رہی ہے، تاکہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے رول آف لا کو اور آئین کو دفن کرنے کی، یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری معاملہ پاکستان کے لیے۔ آپ پاکستانی لوگوں کا سوچیں، یہ جو تھوڑا سا یہ جو بھون اور تاڑر کے بیگ جو میں سارا دن لائر سے سنتی ہوں کہ بھون اور تاڑر کے بیگز ہوتے ہیں پیسوں کے، کیش کے، یہ چھوڑ دیں چیزیں۔ پاکستان کو اپنی عمران خان جیسے کہتے ہیں اخلاقیات کے اوپر بات آتی ہے، اخلاقیات نہیں دفن کرنی ہم نے ساتھ ہی، ہم نے کھڑے ہونا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اب اس آدمی کے جو واجد گیلانی ہے، یہ پریزیڈنٹ اسلام آباد بار کا جو پریزیڈنٹ ہے،
اب لائر سے جو بات ہو رہی تھی یہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس کرنے لگے ہیں. یا کوئی چیز دیکھیں جن کا ووٹ چوری ہوتا ہے ان کو پہلے کھڑے ہونا ہے. ووٹ ان کا چوری کیا, اس نے عہد کچھ کیا اور جا کے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اپنی لائرز نے اس وقت متحد ہو کر پاکستان کے رول آف لا کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ پلیز کھڑے ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم ینگر جنریشن سے امید رکھتے ہیں, کیونکہ آج جو ینگ لائرز ہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں, جب ان کو آپ یہ کہیں گے کہ ہم بے بس ہیں تو آپ کو فیس کون دے گا, کون آپ کو ہائر کرے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ یا تو کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے, اور پھر آپ کو کون پیسے بھرے گا آپ کے لیے؟ تو آپ کی اپنا مستقبل کا بھی سوال ہے. تو میں آپ سے یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ نکلیں گے رول آف لا کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. میڈم آپ نے سابقہ لانگ مارچ کی بات کی ہے, تو وہ تو تمام جماعتیں نکلی تھیں, تو ابھی تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے عدلیہ کی آزادی کا. نہیں, بالکل نہیں. یہاں پہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے, پورا الائنس ہے. اصل میں پاکستان جو تحریک انصاف ہے, 80-90% تو لوگ انہیں کے پیچھے کھڑے ہیں, اور باقی جو نیشنل پارٹیز ہیں 8-9 جماعتوں نے, شاید آپ نے دیکھا نہ ہو, انہوں نے پورا اگریمنٹ سائن کیا اس چیز کے اوپر کہ جو رول آف لا کے لیے وہ کھڑے ہیں اور 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں, اور پورا الائنس بنا ہوا ہے ساری نیشنل پارٹیز کا. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا, خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جب بنیاد رکھی تھی آج سے 28 سال پہلے, تو انہوں نے ایک پرامن جماعت کے طور پہ اس کی بنیاد رکھی تھی. ہم لوگوں نے اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ آپ بھی موجود تھی, علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی لے کے آئیں گے, ہتھیار لے کے آئیں گے, اور ہم اگر یہ گولی ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو عمران خان کا 28 سال کا جو محنت تھی اس کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے, یا بین کی طرف بھی جا سکتی ہے پارٹی؟ جب لوگ اتنے مرے تھے وہاں پہ, جب اسنائپر رائفل سے مرے تھے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ آپ کو کسی کو انصاف ملے؟ الٹا انہی کو جیلوں میں ڈال دیے جن کے اوپر گولیاں چلی تھیں. رول آف لا تو پاکستان میں ختم ہو چکے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے رول آف لا کہ جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں وہی تاریخیں بھگت رہے ہیں. تو اس وقت جو علی امین نے بات کی تھی, ایک میں نے اسی وقت کلیریفائی کر دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ کے خاص کہا تھا میں اپنے لوگوں کو اسلام آباد اس لیے نہیں بلاؤں گا کیونکہ یہاں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں, اسنائپر رائفل سے ان کو مارا جاتا ہے, اس سے میں اپنے لوگوں کو اور جوانوں کو نہیں مرواؤں گا. یہ تو عمران خان نے کلیئر کر دیا ہے. تو اس لیے علی امین کو بندوقوں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ اسلام آباد تو آ ہی نہیں رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں اسلام گے؟ آباد نہیں آ رہے میڈم, تو پھر پورے پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں, اور اگر پورے پاکستان کو بند کریں گے تو پنجاب میں تو بہت زیادہ سختی کی جائے گی. تو لگتا ہے ایسے جیسے صرف کے پی کے بند ہوگا. مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا, آپ کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں بات پتا تو یہی ہو رہی, کیونکہ اگر اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پہ بیٹھ. ماشاء اللہ آپ لگتا ہے سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجی بنانے میں. سارے آپ سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجی بنانے میں. تو ماشاء یہ اچھی چیز ہے, سارے جوان لوگ خود ہی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کیسے احتجاج کریں. شہروں کا احتجاج عمران خان صاحب نے کال دیا نا کہ شہر شہر احتجاج. نہیں, انہوں نے شہر نہیں کہا, اس نے کہا پورے پاکستان میں, شاید آپ نے سنا نہیں. پاکستان میں تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, تحریک کا آغاز انہوں نے کہا ہے. آپ نے سمجھا, تحریک کا آغاز. تھینک یو جی بہت شکریہ. اگر ساتھ کھڑے تھے تو آپ کیا اگری کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا نہتے لوگوں کو, پیسفل پروٹیسٹرز کو, وہاں پہ بچے بھی موجود تھے جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی. میری اپنی بہن کی جو نواسی ہے وہ 14-15 سال کی ہمارے ساتھ تھی. کیا ہم تشدد کرنے گئے تھے؟ اب کچھ بلڈنگوں کے اوپر سے آپ گولیاں چلا گئے, تو اگر ہمارا بچوں کا کون دفاع کرے گا جب پرامن طریقے سے نکل گیا اور آئینی طریقے سے نکلنا ہے, ہمارا کون دفاع کرے گا؟ تو اگر علی امین نے ایسی بات کیا, آپ سمجھائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے لیگلی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی امین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے. علی امین صاحب نے کیا کہا؟ علی امین صاحب نے کہا کہ ویپنز لائیں گے. اب ویپنز جو ان کا کہنے کے مراد دو مرادیں تھی. ایک تو دیکھیے آپ لائسنسڈ ویپن لے کے ایز پر پاکستانی لاز کہیں بھی جا سکتے ہیں. اگر میرے پاس میرے ویپن کا لائسنس ہے میں اسلام آباد جا سکتا ہوں, میں پشاور جا سکتا ہوں, لاہور جا سکتا ہوں. سیکنڈلی کے پی کے میں پختون ہے ہمارے, ان کا کسٹم ہے, وہ لائسنسڈ ویپن لے کے کہیں بھی جاتے ہیں. اور تیسری جو بات اس میں بڑی جو انہوں نے گلا کیا, شکوہ کیا کہ دیکھیے
26 नवंबर को जो फायरिंग हुई जिसमें लोग शहीद हुए, हमारा आईन पाकिस्तान क्या कहता है? हमारा आईन पाकिस्तान ये कहता है कि ये हर शख्स का कानूनी हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। वो तो कानून के मुताबिक सलूक की बात कर रहे हैं, वो तो ये पूछ रहे हैं जिन लोगों को गोलियां लगी उन केसेस में क्या हुआ, क्या आपको केस दर्ज हुआ, क्या किसी पे जिम्मेदारी डाली गई, वो तो ये बात कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं, एक में कुछ शिद्दत पसंद अनासर भी शामिल हो सकते हैं इसलिए समेत देखिए, इस बयानी बिल्कुल देखिए, मैं जो समझा हूं, जो स्टेटमेंट अगर मुझे समझ आई है, अली मीन साहब तो ये बात कर रहे थे कि लाइसेंस वेपन के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं, वो तो लाइसेंस वेपन की बात कर रहे थे। और मैंने जो अली मीन साहब की स्टेटमेंट सुनी और जो खान साहब की स्टेटमेंट सुनी, खान साहब की जमात का क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इंसाफ की बात करती है। जब आप इंसाफ की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। एक जमात जिसकी बुनियादी कानून है, वो कैसे ऐसी बात कर सकती है? ये इसमें एक और बात मैम मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, वो क्या लॉफुल था जब लोगों के ऊपर स्नाइपर राइफल से गोली चलाई गई थी? जब वो लॉफुल नहीं था तो आज अगर अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर आपने नहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, करबला बनाएंगे, तो हम वो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन की तरह जिन्होंने किस तरह उन सबको इन्होंने मार दिया था घेर के। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि हम सारे अपने लोगों को जो हमारी जिम्मेवारी है उनको लेकर आते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ देना अली अमीन गंडापुर का काम नहीं है? वो कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगा? तहफ़्फ़ुज़ अपने डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर तो क्यों नहीं वो करेंगे? क्योंकि जो गोलियां चलाने वाले वो क्या आपके सामने नजर आ रहा है कि उन्होंने लीगल काम किया था? उन्होंने दहशतगर्दी की थी लोगों के ऊपर, अपने निहत्ते लोगों को मारना दहशतगर्दी थी। स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाना दहशतगर्दी है। जब दहशतगर्दी करेंगे और अगर दहशतगर्दी होगी तो अपने लोगों का दिफा करना हम सब पे जिम्मेवारी है, हम सब पे जिम्मेदारी है। मैडम जो 26 को हुआ उसको हर किसी ने कंडेम किया, सिर्फ इसी वजह से। ना कंडेम नहीं किया। आप सजा मिली है किसी को सजा मिली है? हमें अगली दफा कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? क्या फिर हमारे पर, हमारे बच्चों के ऊपर गोलियां चलेंगी? हमारा आईनी हक है कि हम एहतजाज करें। अली मीन ने ये नहीं कहा मैं आके मारूंगा, उसने कहा मैं दिफा करूंगा अपने लोगों का। और आप लोग उसको गलत रंग ना दें। कल आप और हम सारे इन गोलियों की आड़ में आएंगे। आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए जिन्होंने गलत ये दहशतगर्दी की थी नहाते लोगों पे। जो स्टेट है ना पाकिस्तान की तमाम है, ये भी कभी ना भूलना। स्टेट के खिलाफ ये नहीं दहशतगर्दी होती है, जब अवाम को मारोगे वो दहशतगर्दी है, ये याद रखिए।